اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام۔ اس کا سبق نمبر 24 ہم نے آج پڑھنا ہے کہ مبتدا کی خبر مفرد کی طرح کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مبتدا اور خبر سے متعلقہ دو اہم مسئلے پڑھے تھے۔ آج کے اس سبق کے اندر جو مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ خبر کا مفرد ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار خبر جملہ بھی ہوتی ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ نحو زید ابوہ قائم، او فعلیۃ نحو زید قام ابوہ، او شرطیۃ نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ، او ظرفیۃ نحو زید خلفک وعمر فی الدار۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ اور کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے جیسے زید ابوہ قائم، اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے جیسے زید قام ابوہ، اور کبھی خبر جملہ شرطیہ ہوتی ہے جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، اور کبھی خبر جملہ ظرفیہ ہوتی ہے جیسے زید خلفک اور عمر فی الدار۔ دیکھیں، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب بھی خبر آئے گی وہ مفرد ہی ہوگی، جیسا کہ آپ نے گزشتہ مثالوں میں پڑھ لیا زید قائم وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر مفرد نہیں ہوتی بلکہ خبر جملہ ہوتی ہے۔ پھر جملے کے اندر یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے، اور جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نے ان سب کی ایک ایک مثال دے کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ خبر یہاں پہ جملہ ہے تو کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو اس کی کیا مثال ہے، فعلیہ خبریہ ہے تو اس کی کیا مثال ہے، شرطیہ ہے تو اس کی کیا مثال ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جملہ وقد یکون الخبر، اور کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ اب جملہ اسمیہ کہہ دیا ہے، جملہ اسمیہ کا کیا مطلب ہے کہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گی، یعنی خبر میں بھی پہلا جز مبتدا ہوگا، دوسرا جز خبر ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے جو مبتدا ہے یہ اس کی خبر بنے گی۔ مثال کے طور پر زید ابوہ قائم، زید یہ مبتدا ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر دوبارہ مبتدا ہے، اور قائم اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے زید مبتدا کی خبر بنے گی۔ تو یہی فرمایا کہ کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے جملہ اسمیہ خبریہ ہوتی ہے، اسی طرح خبر کبھی جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہوتی ہے۔ فعلیہ خبریہ کا کیا مطلب ہے کہ خبر کا پہلا جز فعل ہوگا، دوسرا جز اس کا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بنے گی۔ مثال اس کی دیکھیں، او فعلیتاً، اس کا جو فعلیتاً کا عطف ہے یہ اسمیتاً کے اوپر ہے، اس سے پہلے یہ سارے کا سارا جملہ محذوف نکلے گا۔ قد یکون الخبر جملتاً اسمیتاً او فعلیتاً۔ اس کی مثال دیکھیں آپ، زید قام ابوہ، زید یہ مبتدا ہے، قامہ فعل، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قامہ کا فاعل، فعل فاعل مل کر پھر یہ بنے گا زید مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فرمایا او شرطیتاً، یہ جو او ہے یہ بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے او کے ذریعے سے ہم نے فعلیہ کا عطف ڈالا تھا اسمیہ کے اوپر، اسی طرح او کے ذریعے سے ہم شرطیہ کا عطف ڈالیں گے دوبارہ اسمیہ کے اوپر۔ مطلب کیا ہوگا، قد یکون الخبر جملتاً شرطیتاً، کبھی کبھی خبر جملہ شرطیہ ہوتی ہے، مطلب کہ شرط ہے، اس کے بعد اس کی جزا ہوتی ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بنتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید یہ مبتدا ہے، ان حرف شرط، جاء فعل، نون وقایہ کی، یا ضمیر مفعول، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، اکرمت فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر پیچھے زید مبتدا کی خبر بنے گی۔ تو تین چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے چوتھے نمبر پر ہے ظرفیتاً، یہاں پر بھی دوبارہ ایسے ہی او کے واسطے سے جس طرح ہم نے فعلیہ کا عطف ڈالا تھا اسمیہ پر، او کے واسطے سے جس طرح ہم نے شرطیہ کا عطف ڈالا تھا اسمیہ پر، اسی طرح او کے واسطے سے ہم ظرفیہ کا عطف ڈالیں گے اسمیہ پر۔ مطلب کیا بنے گا، مطلب اس سے پہلے یہ پورا جملہ ہوگا قد یکون الخبر جملتاً ظرفیتاً، کبھی کبھی خبر جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے۔ اب جملہ ظرفیہ ہونے کا کیا مطلب ہے،
دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کی آپ نے دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، دوسری ظرف مکان ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی خبر میں ظرف بھی ہوتا ہے، یعنی یا تو اس میں وقت بتایا جائے گا یا پھر اس میں جگہ بتائی جائے گی۔ تو اس کے اندر جو مزید تفصیل ہے جملہ ظرفیہ کی، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آ رہی ہے۔ جملہ ظرفیہ کی مثال زید خلفہ کا، زید یہ مبتدا ہے، خلف مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر۔ اب یہ دیکھیں خلفہ کا تمہارے پیچھے ہے، یہ ایک جگہ کو بتایا جا رہا ہے۔ جب جگہ کو بتایا جا رہا ہے تو یہ جملہ ظرفیہ ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مفعول بنے گا استقر یا ثبت فعل محذوف کا۔ زید تمہارے پیچھے قرار پکڑے ہوئے ہے، استقرہ فعل ہوا ضمیر فاعل اور خلفہ کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر پھر یہ بنے گا زید مبتدا کی خبر۔ اسی طرح امر فی الدار، امر گھر میں موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گھر میں، اب گھر چونکہ ایک جگہ ہے تو جگہ بتائی جا رہی ہے تو یہ جملہ ظرفیہ ہے۔ تو فی الدار امر مبتدا، فی الدار جار مجرور مل کر موجودن کے آپ متعلق نکال لیں، موجودن شبہ فعل کے متعلق، موجودن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر پھر پیچھے امر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ظرفیہ کے متعلق انشاءاللہ مکمل تفصیل اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔